الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں میزبان محفل جناب آصف شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت درود و سلام کی محفل منعقد کی، اور سلام پیش کرتا ہوں ان کی محبت اور جذبے کو، اور دعا مانگتا ہوں کہ ان کا یہ محبت اور جذبہ ان کی رہتی زندگی تک قائم اور دائم رہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور پھر مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے جس محبت بھرے انداز میں ہمارا استقبال کیا اور جس پرخلوص طریقے سے انہوں نے یہاں نام لے کر ہمیں عزت بخشی، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ ورنہ شاہ صاحب ہم تو یہاں ایک اللہ کے حبیب کے ادنا سے خادم کی حیثیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں عزت دی۔ میری دعا ہے کہ اس عزت والے رسول کے صدقے ہم بھی عزت کے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں طویل اور زیادہ گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، چند مختصر بات کر کے میں اجازت چاہوں گا آپ سے، کیونکہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں لاہور سے صرف اس محفل کے لیے آیا اور جس کا اظہار آپ نے یہاں کیا بقول آپ کے کہ یہ درود و سلام کی محفل، اور یقین کیجیے میرے بھائیوں کہ درود و سلام ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، کچھ اس میں کمی رہ گئی ہو۔ روزہ رکھیں، شاید بندہ اپنی پوری ان شرائط کے ساتھ روزہ کا حق ادا نہ کر سکے اور اس کو قبولیت کا شرف نہ ملے روزے کو۔ حج بندہ بہت عظیم عبادت ہے، کرنے کے لیے اتنا سفر کرے، پیسہ خرچے، جسمانی مشقت برداشت کرے اور وہاں پہنچ کر حج کرے، شاید کوئی کمی رہ جائے اور وہ قبول نہ ہو۔ لیکن یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ درود و سلام جس محفل میں ہم سجا کر درود و سلام والے کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسی عبادت ہے کہ زبان سے ادا بعد میں ہوتی ہے، قبول پہلے ہوتا ہے۔ کیا کہنا، کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات ہے۔ میں بولوں گا بھی آہستہ اور مختصر بولوں گا، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اپنی طبیعت کی وجہ سے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ قبولیت میں جس کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ باقی ہر عبادت میں ہوتا ہے۔ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں،
روزہ اپنے لیے رکھتے ہیں، حج اپنے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اپنے لیے ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، وظائف بھی ہم اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن درود و سلام میں اپنا کچھ نہیں۔ نہ درود و سلام ایسی دعا ہے، اس لیے قابل قبول ہے کہ باقی دعائیں ہم اپنے لیے اور اپنوں کے لیے مانگتے ہیں۔ درود و سلام وہ دعا ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، رسول خدا کی سر بلندی مانگتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے اس کی قبولیت میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اور یہاں ایک اور نقطہ بھی ذہن میں بٹھائیے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور ایمان والوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا نبی پاک کو نوازنا ہے، مزید سے مزید فرق ہے ہمارے درود بھیجنے میں اور اللہ کے درود بھیجنے میں۔ جہاں جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو نبی پاک پر، تو یہاں نقطہ قابل غور یہ ہے کہ ہمیں حکم فرمایا جا رہا ہے کہ درود بھیجو میرے نبی پر، اور ہم خود درود بھیجنے کی بجائے ہٹ کر رب سے کہتے ہیں تو بھیج۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے حبیب کو مقام اور سربلند کر اور عظیم کر۔ درود کا جو سیگا اللہ نے جو ہمیں سکھایا، رسول خدا نے کی تعلیم کی، اس میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہمارے رسول کا مقام اور مرتبہ بلند کر، بلکہ ہم کہتے ہیں اے اللہ تو اپنے حبیب کا مقام اور مرتبہ بلند کر۔ اس لیے کہ ہم نہیں اس پہنچ سکتے کہ حضور کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، رب جانے کہ حضور کو کیا مقام دینا ہے۔ تو درود و سلام وہ عبادت ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں رہتی، اور یہ درود و سلام کی محفل ہے تو اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ آزاد مبارک بات کے مستحق ہے۔ اس کے بعد یہ محفل جو ہم بیٹھ سجائے اللہ، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ ہم سے سجوائے بیٹھا۔ میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے سجانے والا، یا کوئی نعت خواں اس کو کیا چاند چاند لگانے والا ہوتا ہے، یا کوئی مقرر اس میں کیا چاند چاند لگانے والا ہوتا ہے۔ جس کا محبوب ہے اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے حبیب کا ذکر بلند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کا یہ نہیں کہا کہ میں نے اس لیے ذکر بلند کیا کہ آپ میرے نبی اور رسول ہیں، میرے نمائندے ہیں، میرے محبوب ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب آپ کی خاطر میں نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ میرا ذکر کیسے رب نے بلند کیا؟ جبریل امین نے عرض کی حضور رب فرما رہا ہے میں نے ایسا ذکر بلند کیا ہے کہ جہاں میرے رب کا ذکر ہوگا وہاں اے محبوب آپ کا ذکر ہوگا۔ کیا کہنا، کلمہ پڑھو گے تو جب تک کوئی لا الہ الا اللہ پوری زندگی کہتا رہے، مومن ایمان والا تب مانا جائے گا جب آگے محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ نماز آپ پڑھو، نماز میں رب کی توحید بیان کرو، اس کو سبحانہ ربی العظیم کہو، اس کو سبحانہ ربی الاعلیٰ کہو، حمد و تعظیم رب کی بیان کرو، لیکن جب تک آخر میں آ کر السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہو گے، کیا بات، کیا بات۔ وہ سبحانہ ربی الاعلیٰ کہا ہونا بھی قبول نہیں اور سبحانہ ربی العظیم کہنا بھی قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین کہنا بھی قبول نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پر جو ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ قابل قبول ہوگا جب آخر میں آ کر کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی، کہ میں سلام بھیجتا ہوں اس نبی پر، کس نبی پر جو میرا نماز پڑھنے کو بھی مشاہدہ فرما رہا۔ کیا بات ہے۔
کیا بات ہے شاہ صاحب. آپ نے کبھی اللہ اکبر. نماز کے اس انداز کو جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں غور فرمایا کہ رب کی توحید کے بعد، رب کی عظمت بیان کرنے کے بعد سجدے میں انسان سب سے گھٹیا صورت میں آتا ہے، جھک کر بھی اس کو اعلیٰ رب ماننے کے بعد بھی جب آپ اتحیات میں بیٹھو گے تو یہ کہو گے کہ سلام کس پر؟ ایھا النبی، ایھا النبی، ایھا النبی، اس نبی پر نہیں کہ جو مدینے میں ہے، کیا بات ہے. اس نبی پر نہیں کہ جو عرش پر ہے، اس نبی پر نہیں کہ جو لامکان پر ہے، ایھا النبی، اس نبی پر کو جو اتحیات پر بیٹھا ہوا میرے سامنے ہے اور مجھے مشاہدہ کرتا ہے. کیا بات ہے. السلام علیکم ایھا النبی. تو میرے محترم بھائی، اللہ رب العزت نے تو جہاں اپنا ذکر کیا وہیں اپنے حبیب کا بھی ذکر ساتھ جوڑ دیا. یہ ہے رفعنا لک ذکرک، ذکر کی بلندی. اب خالق کائنات نے اور 5-7 منٹ اور اجازت آپ سے، رب العزت نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کس کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ اپنے حبیب کے بارے میں. یاد رکھیے ہر بندہ اپنے اندر مختلف قسم کی خواہشات رکھتا ہے. یہ انسان ایک خواہشات کا پتلا ہے. ایک فطری تقاضا ہے کہ ہمارے اندر مختلف خواہشیں اور تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں. کسی کی آرزو اور تمنا دولت اکٹھی کرنا، کسی کی عزت مل جائے، کسی کی جو کاروبار کرتا ہے، کارخانے دار ہے تو اس کی آرزو ہوگی میرا کارخانہ بلند ہو، میرا کاروبار چلے، میری دکان چلے، میری زراعت چلے، زمین میں کاشتکاری اچھی ہو، میرا نام ہو دنیا میں. حریص، ہر بندہ حریص ہے اور کی خواہش اور تمنائیں ہیں مختلف قسم کی. اپنے لیے تمنائیں ہر کسی کی ہوتی ہے، ہر کسی کی تمنا اپنے لیے ہوتی ہے. میں تمنا کروں گا دولت کی تو اپنے لیے، میں اولاد کی تمنا کروں گا تو اپنے لیے، میں عزت کی تمنا کروں گا تو اپنے لیے، میں کاروبار کو بڑا ہونے کی تمنا کروں گا تو اپنے کاروبار کی، میں اپنی سیاست کو چمکتا دیکھنا چاہوں گا تو اپنی سیاست کو چمکنا دیکھنا چاہوں گا، اپنی افسریوں کو چمکتا دیکھنا چاہوں گا. لیکن جہاں اللہ نے فرمایا حریص علیکم کہ اے لوگوں سن لو، میں نے وہ رسول تمہیں عطا کیا ہے. تم سب اپنی تمنائیں رکھتے ہو، میرے نبی حریص ہے اور خواہش ہے اپنی کسی بات کے لیے. حریص علیکم، میرے حبیب کو، میرے رسول کو، جن کو میں نے تمہارے لیے بھیجا، ان کو ایک ہی چیز کی حرص ہے، ایک ہی چیز کی آرزو ہے کہ لوگوں کی بھلا ہو جائے. حریص علیکم، بھلا ہو جائے پوری انسانیت کا. وہ حریص ایمان والے کے لیے نہیں، وہ حریص کسی اور کافر کے لیے نہیں، بلکہ ہر کسی کے لیے حضور حریص ہے. حضور خود فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہے کہ تم لوگوں کو میں پکڑ پکڑ کر دوزخ سے پیچھے کھینچتا ہوں اور تم چھلانگیں لگا کر مجھ سے دور بھاگتے ہو اور دوزخ میں جاتے ہو. حضور حریص ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور جو حضور کی غلامی میں آ جائے، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دے. حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا پتہ ہے کیا ہے؟ نعرے بھی محبت کا اظہار ہے، ایسی محفل منانا بھی محبت کا اظہار ہے، نعت خوانی بھی محبت کا اظہار ہے، لنگر چلانا بھی محبت کا اظہار ہے، یہ چراغاں کرنا بھی محبت کا اظہار ہے. لیکن حقیقی غلامی رسول ہے اس شریعت پر چل پڑنا جو مصطفیٰ نے ہمیں کہا. کیا بات ہے. اللہ اکبر. اور غلامی کا پٹا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو حضور نے اپنے خوبصورت دین کے ذریعے میں عطا فرمایا اس پر چلنا. دین وے آف لائف ہے، دین نظام حیات ہے، دین کوئی عبادتوں کا مجموعہ نہیں، دین ایک وے آف لائف ہے جس کے اندر عبادت بھی ہے اور معاملات بھی. یہ بات ذہن میں میرے بھائیوں بٹھاؤ. علماء کرام سے میں متوجہ نہیں ہوں، آپ عام پبلک سے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ لوگ جانتے ہیں
اسلام دین ہے، یہ چند باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اسلام دین ہے، دین جو حضور نے ہمیں عطا کیا۔ دین مجموعہ ہے عبادات کا اور معاملات کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، معاشرے میں اچھا رکھ رکھاؤ رکھنے کا۔ کس طرح ہم نے معاشرے میں جینا ہے، دین سکھاتا ہے۔ کیسے کاروبار کرنا ہے، دین سکھاتا ہے۔ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، دین سکھاتا ہے۔ کیسے سیاست کرنی ہے، دین سکھاتا ہے۔ کیسے لین دین کرنا ہے، دین سکھاتا ہے۔ کیسے عدالتیں چلانی ہے، دین سکھاتا ہے۔ کیسے تھانے چلانے ہیں، دین سکھاتا ہے۔ یہ سب کچھ دین سکھاتا ہے۔ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے۔ اسلام نے کہیں دین اور دنیا کی لکیر نہیں کھینچی، دنیا کو بناتا ہی دین ہے۔ تیرا دنیا سنورے گی تو آخرت ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار، اور دنیا جس کی سنوری آخرت تو سنورنے بھی۔ اور دنیا کو سنوارنا کیسے ہے؟ دنیا کو سنوارنا ہے دین سے۔ دین سے دنیا کو سنوارنا ہے۔ جب دنیا سنور گئی، دنیا سنورنے کا مطلب کہ تیرا سب کچھ اوڑھنا بچھونا اس دین کے تابع ہو گیا جو قرآن اور صاحب قرآن نے ہمیں دیا۔ یہ ہے دنیا کا سنورنا۔ کاروبار بھی ویسے کرنا ہے جیسے دین کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ خطاب کر رہا ہوں، اگر میرا نقطہ نظر اس خطاب کے پیسے لینے ہیں تو وہ دین نہیں ہے، پھر دنیا ہے۔ شاید کسی کو میری یہ بات کڑوی لگے، میں اپنے اوپر یہ مثال کروں۔ اگر میرا ارادہ اور نیت صرف شاہ صاحب کے پاس آنا، یہاں بیٹھنا، خطاب کرنا، کچھ پیسے لینا ہے، تو میں دین کا کوئی کام نہیں کر رہا، میں تو دنیا کا بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میری نیت کچھ سنا دینا، توبہ کر لینا اور معافی مانگ لینا کہ شاید میری بات کسی کے دل میں بیٹھ جائے اور ہم سب مل کر کام کر لیں اچھا شریعت کا، تو وہ پھر دین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک حریص ہے تمام لوگوں کے لیے، اور جو کس نے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، دین پر چل لیا، اس کے لیے حضور کی ساتھ ذات اب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ اللہ کے دو نام ہیں، رؤوف اور رحیم۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیے کہ جس نے غلامی کا پٹا ڈال لیا یعنی مومن بن گیا، اس کے لیے حضور کی ذات رؤوف اور رحیم ہے۔ اور ہمارے علاوہ، حضور کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ یہ جتنے رشتے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ سب ایک دن ٹوٹ جائیں، اور قبر میں یہی سوال ہونا ہے۔ قبر میں پہلا سوال کیا ہے علامہ صاحب؟ پہلا سوال قبر میں ہے من ربوں کا، تمہارا رب۔ دوسرا سوال ہے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تھوڑا سا غور ان دو سوالوں پر کرو میرے بھائیوں، اور پھر مجھے اجازت دینا۔ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، مطلب تمہیں پالنے والا کون ہے؟ کیا تمہیں پالنے والی تمہاری فیکٹری تھی؟ کیا تمہیں پالنے والا تمہارا زمین کا مربع تھا؟ کیا تمہیں پالنے والی دکان تھی؟ کیا تمہیں پالنے والی تمہاری پے اور تنخواہ تھی؟ کیا تمہیں پالنے والی تمہاری افسری تھی؟ پالنے والی تمہاری سیاست تھی؟ یا یہ رسومیں تھی؟ پیچھے سے پالنے والا کوئی اور تھا؟ قبر میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے آج بتا، کیا دنیا میں تو یہ سمجھتا رہا کہ تجھے دکان پال رہی ہے، تجھے ماں باپ پال رہے ہیں، تجھے تجارت پال رہی ہے، کہ رب پالنے والا؟ اور دوسرا سوال ہوگا بتا دنیا میں تیرا دین کیا تھا، مطلب تیرا وے آف لائف کیا تھا، تیرا نظام حیات کیا تھا، تیرا چلنا پھرنا کس کے تابع تھا، تیرا اٹھنا بیٹھنا کس کے تابع تھا، تیرے کاروبار کرنے کیسے تھے، تیری سیاست کرنی کیسے تھی، جس ریاست ملک پاکستان میں تو رہتا تھا اس کی فارن پالیسی کس دین کے تابع تھی، اس کی اکانومی کی پالیسی کس دین کے تابع تھی، تیرے ایوان کس دین کے تابع تھے، تیری عدالتیں کس دین کے تابع تھی؟ یہ دوسرا سوال ہوگا قبر میں۔
کہ بتا پہلا تیرا رب کون ہے، تجھے پالنے والا کون، جب اس سے بندہ نکلے گا۔ دوسرا سوال بتا تیرا وے آف لائف دنیا میں کیا تھا، اور پھر تیسرا سوال یہ آئے گا، اور بعض حدیثوں میں یہی تیسرا سوال ہی سب کچھ ہے کہ یہی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ آئے گا کہ اب یہ شخصیت جو تیرے سامنے ہے، حضور کی سامنے لائی جائے گی، بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ مجلسوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کر کیا کہتا تھا کہ دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، کہ کیا کہتا تھا ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی۔ آج اب بتا، جب تو نے رب مان لیا کہ میرا رب اللہ، میرا وے آف لائف اسلام، اب اگلا سوال وے آف لائف اسلام اختیار کرنے کے بعد بھی اور رب کو اللہ کو رب ماننے کے بعد بھی جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ مصطفیٰ کے بارے میں عقائد کیا تھا، مصطفیٰ کے بارے میں تیری سوچیں اور تمنائیں کیا تھی، اب بتا اس کے بعد تو آگے نکل سکے۔ میرے محترم بھائیو عزیزو دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے درود و سلام کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارا حصہ ڈالا، ورفعنا لک ذکرک کے اندر، کر وہ خود رہا ہے، ہمارا حصہ ڈالا اس ذکر کے اندر اور ہم سے ذکر کروایا جو اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمارے نامہ اعمال کو بہت مضبوطی کے ساتھ نیکیوں کی طرف جھکائے گا ترازو، اور اللہ ایسی محفلیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا، ہماری صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہے، ہم نے سفر بھی طویل کرنا ہے، اور یہ صرف شاہ صاحب کی محبت ہے، ورنہ میں تو پھر بھی رات کی محفلوں میں گائے بگائے کبھی چلا جاتا ہوں، لیکن بہت کم، بہت ہی کم۔ لیکن حضور سجادہ رشید صاحب رات کی محفل میں بالکل کہیں نہیں جاتے۔ حضور کہتے ہیں کہ بھائی اگر 1 2 3 بجے تک محفل میں بیٹھنا تو تہجد کیسے پڑھنی ہے، تو بالکل محفل میں رات کی نہیں جاتے، لیکن آپ کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ انہی الفاظ سے آپ کی اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کی محبت میں اور اضافہ کرے۔ جتنے لوگ یہاں اسٹیج پر بھی تشریف فرما ہے ان کا بھی آنا قبول فرمائے، جتنے سامنے بیٹھے ہیں ان کا بھی آنا قبول فرمائے، اور جس رونق کے ساتھ خوبصورت یہ محفل ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو جاری اور ساری رکھے، شاہ صاحب کی زندگی تک، بلکہ ان کے بعد بھی اس کو اللہ جاری اور ساری رکھے۔ اور اب ہم اجازت اور اس درخواست کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ جیسے بیٹھے اسی خوبصورت طریقے سے بیٹھے رہیں، یہ محفل جاری رہے، فجر تک جاری رہے۔ جتنے مہمان بیٹھے ہیں، نعت خوان بیٹھے ہیں، مقررین بیٹھے ہیں، وہ اپنا اپنا حصہ ملائیں گے، سنیں، ان کو عزت بخشیں اور اس محفل کی شان بنائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔